پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کی بےتابی دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ اس ویران سڑک پر ٹریفک بہت کم تھا اور نہ جانے دوسری کار کے انتظار میں اسے کب تک یوں ہی کھڑے رہنا پڑتا۔ میں نے کلچ دبا کر ایکسیلیٹر پر سے پاؤں ہٹا لیا۔ میں نے گاڑی اس کے قریب روکی تو وہ مضطربانہ انداز میں میری طرف آیا۔ اس کی سرخ و سفید پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ جناب، کیا آپ سیدھے جا رہے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ یو ٹرن ملنے تک تو مجھے سیدھا ہی جانا ہوگا۔ اوہ، پھر تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں سے 2 میل آگے میرا فارم ہے۔ مجھے وہاں اتارنے کے بعد چند فرلانگ دور آپ کو یو ٹرن مل جائے گا۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ بلند آواز میں اپنی ممنونیت کا اظہار کرتا ہوا میرے پہلو والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ کسی نیک دل انسان کا انتظار کر رہا تھا۔ اوہ، مگر تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اس نے پھرتی سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے ریوالور نکال کر میری طرف تان لیا۔ الو کے پٹھے، مجھے اندازہ تھا کہ تم یو ٹرن کی تلاش میں سیدھے ہی آؤ گے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی چمکتی ہوئی قہر آلود نگاہیں میری طرف نگراں تھیں۔ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا اور اس کی شہادت کی انگلی ٹریگر پر تیار تھی۔ اسی وقت داہنی جانب کی ایک پتلی سی سڑک پر مجھے وہی کالی سیڈان نظر آئی جو شہر میں میرا تعاقب کرتی رہی تھی اور پھر غائب ہو گئی تھی۔ اس وقت سیڈان کی ڈرائیونگ سیٹ پر سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تاریک شیشوں کی اینک لگائے براجمان تھی۔ میرے ساتھ موجود شخص نے بایاں ہاتھ لہرا کر اسے اشارہ کیا اور سیڈان فوراً ہی حرکت کر کے شاہراہ پر نکل آئی۔ شاید اس کا انجن پہلے سے اسٹارٹ تھا۔ چالاکی کی کوشش کیے بغیر گاڑی چلاتے رہو۔ کوئی بدماشی کی تو بلا تعمل تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ آخر تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سب پتہ چل جائے گا۔ تمہارے ستارے گردش میں معلوم ہوتے ہیں جو اتنی جلدی گرفت میں آ گئے۔ میں نے گیئر بدلتے ہوئے ایک پل کے لیے ٹرانسمیٹر کے بارے میں سوچا۔ اگر میں اسے آن کر دیتا تو ریڈیو آپریشن سینٹر والے میرے اغوا کے بارے میں باخبر ہو سکتے تھے۔ وہ جو بھی رہا ہو، کم از کم فلسطینی افواج آزادی کا آدمی تو نہیں تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ مخاصمانہ تھا، جبکہ ابھی تک میں نے فلسطینی افواج آزادی کے کسی فرد کو فریب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر وہ خبیث میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوا تھا۔ مجھے تردد کا شکار ہوتے دیکھ کر وہ میرا ارادہ بھانپ گیا۔ خبردار، جو کو غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے اس گاڑی میں ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے لٹکتے ہوئے چند تار بے رحمی سے کھینچ کر توڑ ڈالے جو واضح طور پر ٹرانسمیٹر کے لیے تھے۔ عقب نما آئینے میں کالی سیڈان مختصر سے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی الجھن آمیز تھی۔ میں اپنی حماقت کی وجہ سے اس جال میں پھنسا تھا۔ اگر میں راستے ہی میں کسی ذیلی سڑک پر نکل گیا ہوتا تو اس صورتحال سے بچ سکتا تھا۔ مجھے مضافات کی طرف نکلتے دیکھ کر ہی وہ شاید بھانپ گیا تھا کہ میں سیدھا جاؤں گا، لہٰذا وہ کسی مختصر راستے سے پہلے ہی مجھ سے وہاں پہنچ گئی۔ ہو سکتا ہے لڑکی شروع سے ہی اس کے ساتھ رہی ہو، جسے پوری توجہ نہ دینے کے باعث میں دیکھ نہ سکا ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے مجھے ڈھلان میں گاڑی اتارنے کا حکم دیا۔ میرے سامنے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سیڈان چارہ پر ہی رک گئی۔ فائر برڈ ناہموار زمین، جھاڑیوں اور ٹیلوں کے درمیان اچھلتی پرپیش طریقے پر آگے بڑھتی رہی۔ چند ہی منٹ میں ایک اونچا سا ٹیلہ نظر آنے لگا۔ اس شخص کی ہدایت پر میں نے گاڑی ٹیلے کی اوٹ میں لے جا کر روک دی۔ اب اس کا شارہ پر سے دیکھے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اب میری ہی طرف سے نیچے اتر آؤ۔ وہ اپنی سمت کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے بولا۔ انجن بند کر کے وہ چابی اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ میرے سامنے اس عیار شخص کی بات ماننے میں ہی عافیت تھی۔ میں بے چوچرا نیچے اتر گیا۔ اس وقت میں نے پہلی بار دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر جھلی نما باریک دستانے چڑھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی پیشہ ور قانون شکن معلوم ہوتا تھا جو کام سے پہلے اس کی جزیات پر غور کر لینے کا عادی تھا۔ اب تمہارے ساتھ سیڈان کی طرف چلوں؟ میں نے سورج کی تیز روشنی میں آنکھیں سکیڑتے ہوئے خوش دلانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس عقل مندی کا مظاہرہ کرتے رہے تو جلد گلو خلاصی ہو جائے گی۔ تم اپنا مدعا کیوں نہیں بتاتے جو میں عقل مندی کا مظاہرہ کر سکوں؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ خاصا اکھڑ نظر آ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری ہچکچاہٹ پر وہ ہاتھ چلانا نہ شروع کر دے۔ اس کا بھی وقت آ جائے گا۔ وہ کسی کٹکھنے کتے کی طرح غر رہا ہے۔ ہو سکے تو اسی وقت سے فائدہ اٹھا لو، شاید اس طرح تم اس بھاگ دوڑ سے بچ جاؤ۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم اپنی بات منوانے والوں میں سے ہو۔ میرے آخری فقرے نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا اور وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ کس سوچ میں کھو گا میرے بھائی؟
میں نے سر گھما کر کہا، پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ریوالور جیب میں رکھ رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری چالاکی سے نمٹنے کے لیے میں پتلون برباد ہونے کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ تم نے میری پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ تم اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والے نظر تو نہیں آتے۔ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ بکواس بند، میں تم سے سکون کے ساتھ نمٹوں گا، میرے ساتھ چال بازی کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ وہ شارع خاصی ویران واقع ہوئی تھی۔ ناہموار میدان سے سڑک تک پہنچنے کے دوران مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آئی۔ سیڈان بدستور اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جب ہم دونوں قدرے قریب پہنچے تو سیڈان میں موجود عورت شکار کو کامیابی سے پھنستے دیکھ کر مسرت آمیز لہجے میں پکار اٹھی، بہت خوب ہنری۔ اس بار میں چونک پڑا اور بے اختیار میرے قدم رک گئے۔ میں مڑ کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ آگے بڑھو ورنہ زخمی کر دوں گا۔ اوہ، تو تم کیپٹن ہنری ہو؟ ہاں، میں کیپٹن ہنری ہوں، سمجھے؟ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنی زبان قابو میں رکھنا محال ہوتا ہے۔ دوسرا فقرہ اس نے یقیناً اس عورت کے لیے استعمال کیا تھا جو سیڈان میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ تم شاید اپنی معطلی کا بدلہ لینے کے لیے میرے پیچھے لگے ہو۔ بدلہ برابر والوں سے لیا جاتا ہے، تم تو میرے لیے چونٹی سے بھی زیادہ بے وقت ہو۔ کرنل ریٹا تمہارے خیالات جان کر خاصی مسرور ہوگی۔ انہی لوگوں نے تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ میں پل بھر میں تم سے بہتر 10 آدمی مہیا کر سکتا ہوں۔ اب دیکھوں گا کہ تمہارے بغیر کون سا کام رکتا ہے۔ تم نے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا ہے کیپٹن۔ کرنل نے تمہیں اپنی مرضی سے سزا دی ہے، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ قصور؟ مجھے یقین ہے کہ راڈرک کی موت کی آڑ میں تم کسی گھناؤنی حرکت میں ملوث ہوئے ہو، اور میں اسے ثابت کر کے رہوں گا۔ تمہیں غلط فہمی ہے کیپٹن، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ آخر میں تم لوگوں کے خلاف کسی اور سے کس طرح ساز باز کر سکتا ہوں؟ گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور وہ بھی پھرتی کے ساتھ میرے برابر میں آن بیٹھا۔ پھر اس سے قبل کہ میں سرک کر دوسرے کنارے پر جاتا، اس نے تیزی کے ساتھ ریوالور کا دستہ میری کنپٹی پر رسید کیا اور میں ہلکی سی چیخ مار کر پائدان پر لڑک گیا۔ اس وقت تک سنہرے بالوں والی لڑکی سیڈان کو سڑک پر لا چکی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو درد سے میری کنپٹی پھٹی جا رہی تھی اور نگاہوں کے سامنے بے شمار رنگین دائرے ناچ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ میں تختوں اور شیطینوں سے بنے ہوئے ایک بھونڈے مگر مضبوط کمرے میں قید ہوں۔ جھریوں سے آنے والی روشنی کی کرنوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ابھی دن ڈھلنے میں کافی دیر باقی ہے۔ اس کمرے کے گوشے میں خالی 24 کریٹ ایک انبار کی صورت میں جمع تھے۔ فضا میں سڑے ہوئے پھلوں کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں خاصی دیر تک پوری توجہ سے کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار تھک ہار کر میں کچی زمین پر بیٹھ گیا اور دروازے پر زور آزمائی کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ پھر میں نے دیواروں کے تختوں کا جائزہ لیا، مگر وہ شہتیروں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ کسی مناسب اوزار کی مدد سے انہیں اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا، جبکہ اس ویران کوٹری میں کمزور تختوں کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میری رسٹ واچ اس وقت 4 بجا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں کم و بیش 6 گھنٹے تک بے ہوشی کا شکار رہا ہوں۔ مجھے صبح ملنے والے پیغام کا بھی خیال آیا، جس کے مطابق مجھے 2 بجے پبلک لائبریری کے ریفرنس ہال میں ایک فلسطینی سے ملنا تھا۔ میں نے جھریوں میں سے باہر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کمرے کے چاروں طرف بے ترتیبی کے ساتھ سبزہ اگا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مدتوں سے وہاں کسی کا گزر نہ ہوا ہو سکتا ہے کسی زمانے میں وہاں کچھ باغات وغیرہ رہے ہوں، کیونکہ خضرا و سبزے کے درمیان کہیں کہیں اونچے مگر بے ترتیب پودے بھی نظر آ رہے تھے، جو دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب زبان حال سے فریاد کرنا تھے۔ ہنری نے مجھے قید کرنے کے لیے یقیناً ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں میں چیخ چیخ کر مر بھی جاتا تو میری آواز کسی انسان کے کانوں تک نہ پہنچ پاتی، اور وہ خود بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں خاصی دیر تک پوری توجہ سے کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا، مگر ٹوٹی پوٹی لکڑیوں کے انبار میں چغادری چوہوں کی بھاگ دوڑ کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے لیے وہاں بیٹھ کر سگریٹیں پھونکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو چوہوں میں بھی ہمت اود کر آئی اور وہ پوری کوٹری میں دندناتے ہوئے پھرنے لگے۔ کئی بار میں نے ان کے کراہیت انگیز پیر اپنے بدن اور ٹانگوں پر بھی محسوس کیے، مگر میں ان سے الجھ کر اپنی توانائی ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ جوں جوں اندھیرا بڑھتا گیا، چوہوں کی یلغار شدید تر ہوتی گئی۔ میرے مفاہمانہ رویے سے غالباً انہیں شبہ ہونے لگا کہ ان کے درمیان کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ بے جان لاش موجود ہے، جس پر انہیں پوری طرح تصرف حاصل ہے۔ کئی چوہے لباس کے سہارے میرے بدن پر چڑھنے لگے۔
میں نے جھلا کر ہاتھ گھمایا اور ایک چوہا میری گرفت میں آ گیا۔ بقیہ بھاگ گئے۔ اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے چوہے کو میں نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ اس کارروائی سے کچھ دیر کے لیے تو سکون ہو گیا، مگر پھر وہی طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا۔ آثار بتا رہے تھے کہ ہنری مجھے بند کر کے اطمینان سے کہیں جا چکا ہے۔ اس کی جلد واپسی کے بھی کوئی آثار نہیں تھے، جبکہ ان چوہوں کے درمیان رات بسر کرنے کا تصور ہی کراہیت آمیز اور ناقابل برداشت تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتی تدبیر آئی۔ کسی طرح تھوڑی سی روشنی ہو جاتی تو چوہے خوفزدہ ہو کر اپنی کمین گاہوں میں دب کے رہتے، اور اس خیال نے فوراً ہی ایک ولولہ انگیز روپ دھار لی۔ اگر روشنی کرنے یہ مقصود تھی تو کیوں نہ اس کوٹری کو آگ لگا دی جائے۔ میری ماچس میں کافی تیلیاں موجود تھیں۔ کوٹری کی تعمیر میں لکڑی ہی لکڑی استعمال کی گئی تھی، اور ایک گوشے میں پتلے پتلے خشک تختوں کے کریٹ انبار کی صورت میں جمع تھے۔ میں بآسانی انہیں آگ دکھا سکتا تھا، اور جب کوئی حصہ جل کر منہدم ہو جاتا تو میں آگ میں پوری طرح گرنے سے قبل اس قید سے نجات حاصل کر سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی حماقت پر افسوس کرتا رہا، آگ سلگانے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ اتنی آسان راہ فرار موجود ہوتے ہوئے میں نے کافی وقت گنوا دیا تھا۔ آگ سلگانے کی کوشش میری توقع کے برعکس خاصی دشوار ثابت ہوئی۔ دیا سلائی سے تختوں کو براہ راست چلانا مشکل تھا، لہٰذا میں اندھیرے میں ہی کاغذ اور گھاس پھوس جمع کرنے لگا۔ جس وقت میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس مختصر سے ڈھیر کو آگ لگائی، اس وقت فضا میں ایک مانوس سی آواز سنائی دی جو بتدریج واضح ہوتی جا رہی تھی۔ جب سے میں ہوش میں آیا تھا میں نے وہاں کوئی مشینی شور نہیں سنا تھا، مگر وہ آواز پل بھر میں قریب آ گئی، اور کوئی جٹ جہاز چنگھاڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 جنگی جہاز پورے گھنگرج کے ساتھ فضا سے گزرے۔ زمین کی لرزش اور آوازوں کی گونج سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ خاصی نیچی پرواز کرتے ہوئے گزرے تھے۔ فضا پر ایک بار پھر سکوت چھا گیا جسے چوہوں کا شور توڑ رہا تھا۔ 24 کریٹ آہستہ آہستہ آگ پکڑ رہے تھے، اور چوہے حدت سے گھبرا کر فرار کی راہیں تلاش کر رہے تھے۔ اپنی کامیابی پر نازاں میں ہیری کے بارے میں سوچنے لگا۔ دنیا میں لوگوں کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں، ذہین یا بے وقوف، مگر ہنری میں یہ دونوں خصوصیات بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے حماقتوں کا ارتکاب محض جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہو، مگر میرے معاملے میں شروع سے ہی اس کی غلطیاں میری خوش بختی کا باعث بن رہی تھیں۔ اب یہ سوچ سوچ کر میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو سلگتی ہوئے راکھ کے ڈھیر کو دیکھ کر سر پیٹ لے گا۔ وہ میری وجہ سے معطل کیا گیا تھا، اور اگر اس کی قید سے نجات کے بعد کسی مجبوری کے تحت دوبارہ اسرائیلی حکام کے پاس جانے پر آمادہ ہو جاتا تو وہ اپنی اس انتہا پسندانہ انتقامی کارروائی کی پاداش میں شدید تر عطاب کا شکار ہو سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاندار تنظیم اور اعلیٰ وسائل کے باوجود اسرائیل کے انتظامی ڈھانچے میں ایسے خودسر لوگ بھی گھسے ہوئے ہیں جو اپنی ذات کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ کیپٹن ہنری ایسے ہی افراد کا شاہکار نمائندہ تھا۔ تختے دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ گرمی کی وجہ سے مجھے کوٹری کے دوسرے حصے میں جانا پڑا۔ آگ تیزی سے پھیل کر اب دیواروں کو بھی چاٹنے لگی تھی۔ شعلوں کی لپک میں ایسی دھیمی دھیمی سرسراہٹ تھی جیسے کئی سانپ ہولے ہولے پھنکار رہے ہیں۔ مزید کچھ دیر گزری تو چوبی دیوار کا ایک جلتا ہوا حصہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ نیچے آ گیا۔ شعلوں کے لہو رنگ انعکاس میں سے دور تک ویران اور خودرو جنگل پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر ابھی میرا باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ گرے ہوئے جلے تختوں میں سے کافی شعلے بھڑک رہے تھے جو میرے لباس کو بھی لپیٹ میں لے سکتے تھے۔ میرے لیے تھوڑا سا انتظار ضروری تھا۔ اسی وقت بہت دور کسی گاڑی کے انجن کی غراہٹ سنائی دی۔ اس آواز پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ رات کے سناٹے میں کون اس ویرانے کا رخ کر سکتا تھا، جبکہ شام میں بھی مجھے کسی گاڑی وغیرہ کے گزرنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ کار کے انجن کا شور لہجہ بلہجہ صاف ہوتا چلا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آنے والا ہنری ہی ہو سکتا ہے۔ میرے اعصاب پر تناؤ طاری ہونے لگا۔ پھر گرے ہوئے تختوں کے اس پار مجھے آنے والی کار کی ہیڈ لائٹس گھومتی نظر آئیں۔ وہ کار جنگل سے گزر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ میرے لیے انتخاب کی راہ مسدود ہوتی جا رہی تھی۔ ہنری کی قید میرے لیے موت کا پروانہ تھی۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا کہ وہ مجھے ہرگز زندہ نہ چھوڑتا، ہر صورت میں مجھے ہلاک کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ اب یہ اس کا مقدر تھا کہ موت سے قبل اگر میں اپنی زبان کھول دیتا تو مجھ سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ فلسطینی مجاہد آزادی کے کم از کم 2 ارکان پر براہ راست ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ ریگل اسٹور کی سیلز گرل اور ٹیکسی ڈرائیور محمود شاید ہنری کے تشدد کے سامنے زیادہ عرصے نہ ٹھہر سکتے اور پھر اس کی معطلی انعام میں بدل جاتی۔ وہ اس پورے قصے میں میرا ذکر بھی نہ لاتا، بلکہ شاید یہی ظاہر کرتا کہ اس نے کڑی محنت کے بعد ان دونوں کو شبے میں پکڑا
اور وہ نہ صرف ایک تحریک کے ارکان نکلے بلکہ انہوں نے صفدر سے بھی رابطہ پیدا کر لیا تھا۔ میری زندگی ہنری کی موت تھی۔ اس کے ہاتھ لگنے سے بہتر تھا کہ میں آگ پھلانگ کر جنگل میں روپوش ہونے کی کوشش کرتا۔ کار کی اگلی روشنیاں بری طرح اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ شوروں نے شاید ہنری پر پوری صورتحال واضح کر دی تھی اور وہ راستے کی خرابی کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے بڑھا آ رہا تھا۔ میں نے ایک تختہ اٹھا کر ایک طرف سے انگارے ہٹانے شروع کر دیے۔ فضا میں راکھ اور چنگاریاں اڑنے لگیں۔ اسی وقت ہنری نے دانستہ یا شاید اضطراری طور پر ہارن بجایا اور میں ہڑبڑا کر آگ میں دوڑتا باہر نکلتا چلا گیا۔ میرے نتنوں میں بال جلنے کی تیز بو آئی، پنڈلیوں پر کئی جگہ انگارے لگے، مگر مجھے وحشت اپنی قمیض کی آستین سے ہوئی جس نے آگ پکڑ لی تھی۔ تکلیف اور دہشت سے بے اختیار میری چیخ نکل گئی اور میں نے دیوانہ وار گریبان پھاڑ کر جلتی ہوئی قمیض ایک طرف پھینک دی۔ وہ رہا! کار کے انجن کے شور پر حاوی مجھے ہنری کی پرجوش چیخ سنائی دی۔ شاید اس کے ہمراہ کوئی اور بھی گاڑی میں موجود تھا۔ میں پوری قوت سے کئی فٹ اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں دوڑتا رہا کہ قریب آتی ہوئی کار کا رخ بار بار تبدیل ہونے لگا۔ شاید وہ لوگ مجھے کار کی ہیڈ لائٹس کی زد میں لینا چاہ رہے تھے۔ اگر میں ایک بار روشنی میں نہا جاتا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے پکڑے جانے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ کار اتنی قریب آ چکی تھی کہ ہنری کو میری تلاش کے لیے اس کی رفتار کم کرنا پڑی۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی شعاعیں اجل کے فرشتوں کی طرح مختلف سمتوں میں چکرا رہی تھیں۔ ہنری کے ساتھ ہی کسی عورت کی پرجوش آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ وہی سنہرے بالوں والی لڑکی تھی جو دن کے وقت سیڈان چلا رہی تھی۔ اس وقت موت کی دہشت سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ بھاگتے رہنے کی صورت میں میرے لیے زیادہ دیر روشنی سے بچے رہنا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ خضرا جنگل قد آدم نہیں تھا، اور اگر میں فوراً زمین پر لیٹ جاتا تو شاید روشنی سے بچ جاتا، مگر کار کے پہیوں کے نیچے کچلے جانے کے بھی اسی قدر امکانات تھے جتنے کہ زندہ رہ جانے کے۔ ان کڑے لمحات میں میرا ہر قدم فیصلہ کن تھا۔ زندگی اور موت کے اس بھیانک دوراہے پر میرا پورا بدن پسینوں میں نہا گیا۔ آگ کے لگائے ہوئے زخموں کا کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ ذہن میں خیالات کی ہولناک آندھی چل رہی تھی۔ پھر یک بہ یک مشینی انداز میں سینے کے بل میں اس طرح زمین پر لیٹ گیا کہ گاڑی مجھے نظر آتی رہے اور میں بے خبری میں کچلا نہ جاؤں۔ رینگتی ہوئی کار کا اسٹیئرنگ آہستہ آہستہ دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ کہاں غائب ہو گیا؟ غصے اور جھلاہٹ میں ڈوبی ہوئی ہنری کی آواز سنائی دی۔ پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ لو کی پٹھی، اندر سمجھ رکھا ہے مجھے کیا؟ پھر اچانک کوئی خیالی ہیولا دیکھ کر وہ اچانک جوشیلے انداز میں چیخ پڑا، وہ رہا! کار کی رفتار اچانک تیز ہو گئی۔ فضا میں غبار اڑاتی وہ پلک جھپکتے میں کافی آگے نکل گئی اور میں نے اٹھ کر اندھیرے میں پوری قوت سے ادھر دوڑنا شروع کر دیا جدھر سے کار آئی تھی۔ کچھ دور جا کر ہنری کو اندازہ ہوا کہ وہ ہوا سے جھولتی ہوئی جھاڑیوں سے دھوکا کھا گیا ہے۔ اس نے کار تیزی سے واپس گھمائی۔ اس بار پھر میں روشنی کی زد میں آنے سے بال بال بچا۔ اگر نیچے گرنے میں پل بھر کی بھی تاخیر ہو جاتی تو آسے بھی کار میرے سر پر آن پہنچتی۔ اچانک کار کا انجن بند کر دیا گیا۔ روشنیاں بھی معدوم ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر زمین سے اٹھ کر پوری طاقت سے دوڑ لگا دی۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کے باعث اس بار مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ ہنری کیا چال چلنے والا ہے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب اچانک عقب سے دستی سرچ لائٹ کی تیز روشنی نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ فائر! ہنری پوری قوت سے چیخا۔ میں پھرتی سے زمین پر گرا اور گولی مجھ سے تقریباً 1 فٹ کی بلندی سے زناتی ہوئی گزر گئی۔ اس بار سرچ لائٹ کا حالہ کم و بیش میرے ارد گرد ہی گھومتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے پہلو کے بل زمین پر لڑکنا شروع کر دیا۔ کانٹوں اور چند سخت جھاڑیوں کی وجہ سے مجھے کئی دفعہ اپنی غیر ارادی چیخوں کو سینے میں دفن کرنا پڑا، مگر پھر بھی وہ دونوں سرچ لائٹ کی روشنی میں جھاڑ جھنکار کی تیز جنبشوں کو دیکھ کر میری چال سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بار 2 فائر ہوئے۔ ایک گولی مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر زمین پر پڑی۔ ہو سکتا ان دونوں کے پاس 2 پستول رہے ہوں، مگر فاضل راؤنڈز یقینی طور پر نہیں تھے، کیونکہ 3 گولیاں ضائع کرنے کے بعد وہ محتاط ہو گئے، جبکہ میرا مفاد اسی میں تھا کہ اندھا دھند گولیاں چلا کر وہ بھی نہتے رہ جائیں، پھر میں بآسانی ان سے ٹکرا سکتا تھا۔ ہنری اپنے دل میں ایک بے بس اور مجبور قیدی سے کڑی باز پرس کی تمنا لیے آیا تھا، مگر موقع پر پہنچ کر اس کے ہوش اڑ گئے ہوں گے۔ روشنی میرے ارد گرد جنبش کرتی رہی۔ ناہموار راستوں اور لمبی گھاس وغیرہ میں چلنے کے باعث ان کے لیے یہ دشوار تھا کہ روشنی مسلسل ایک ہی نقطے پر مرکوز رکھ سکیں۔ جب بھی مجھے موقع ملتا میں پھرتی سے 1 انچ سرک جاتا، اور جب وہ اپنے اندازے کے مطابق مجھ سے 20-25 قدم دور رہ گئے تو وہ رک گئے اور مجھے ہنری کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔
تم دیکھ لیے جا چکے ہو، خاموشی سے خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ بھون دیے جاؤ گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت روشنی جس جگہ مرکوز تھی میں اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ان دونوں کی نسبت میں ان کی کار سے قریب تھا۔ میرے عقب میں چوبی کمرہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ بھیانک شعلے اتنے اونچے تھے کہ اگر وہاں ایک آدھ میل کے علاقے میں بھی کوئی ہوتا تو جلد ہی اس طرف متوجہ ہو جاتا۔ میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور بغیر آواز پیدا کیے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ چند ثانیوں تک نشانہ لینے کے بعد میں نے پوری قوت سے سرچ لائٹ کی طرف پتھر پھینک دیا۔ سرچ لائٹ پر کوئی اثر نہیں ہوا، البتہ فضا ایک سریلی چیخ سے گونج اٹھی۔ اسی کے ساتھ ہنری کی بے تحاشا گالیاں بھی سنائی دی۔ ٹارچ کا رخ تبدیل ہوا اور مجھے جھاڑیوں میں گری ہوئی لڑکی پوری طرح نظر آ گئی۔ وہ اپنے داہنے شانے کو دبائے بری طرح کرہا رہی تھی اور ایک سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی سے کئی پتھر اٹھائے اور پوری قوت سے ان دونوں کی طرف پھینک دیے۔ اس بار لڑکی کے ساتھ ہی ہنری کی بھی چیخ سنائی دی اور سرچ لائٹ فوراً ہی بجھا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں یکے بعد دیگرے مزید 3 فائر ہوئے جو بالکل غلط سمت میں کیے گئے تھے، جبکہ میں پیشبندی کے طور پر پتھر پھینکنے کے بعد ہی زمین پر دراز ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ہنری کی 6 گولیاں ضائع ہو چکی تھیں۔ چوٹ کھا کر غصے سے بے قابو ہونے کے باعث وہ میرے لیے آسانی پیدا کر رہا تھا۔ جب کئی منٹ گزر گئے اور سرچ لائٹ بھی روشن نہیں ہوئی تو مجھے چوکنا ہونا پڑا۔ ناگہانی پتھراؤ کے خوف سے ہنری ٹارچ دوبارہ روشن کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی فضا میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ شاید وہ دونوں خاموشی سے مجھے گھیرنے کے چکر میں تھے۔ میں کوہنیوں اور پیٹ کے بل تیزی سے ان کی کار کی طرف ریگنے لگا۔ کھلی فضا کے مقابلے میں کار کی آڑ میں زیادہ محفوظ رہ سکتا تھا۔ زندگی کی وہ جدوجہد میرے لیے بڑی جاں گسل تھی۔ رات کے گھنگھور اندھیرے میں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے 2 حریف موت کسی خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کی گھات میں رینگتے پھر رہے تھے۔ ایک فریق نہتہ اور تنہا تھا جبکہ دوسرا مسلح اور معاون سمیت۔ اس وقت میری ساری حس کانوں میں سمٹ آئی تھی۔ اپنے دل کی دھڑکن کسی نقارے کی بے ترتیب گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ کسی طرف پتا بھی کھڑکتا تو میں بالکل ساکت ہو جاتا اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اسی تگ و دو کے نتیجے میں میں سیاہ سیڈان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جو تاریکی کا ہی ایک جز نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے عقبی حصے سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کار کا جائزہ لیا۔ وہ بالکل خالی نظر آئی۔ میدان صاف دیکھ کر میری ہمت بندھی اور میں ذرا آگے بڑھایا۔ گرے ہوئے شیشوں میں سے کار کی خالی سیٹیں نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک موہوم سی امید کے سہارے ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے میرا ہاتھ جب اگنیشن سے ٹکرایا تو بے اختیار مجھے اپنے مقدر پر رشک آنے لگا۔ وقت کی بساط سراسر ہنری کے خلاف جا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے کسی جانب سے کسی کے گہرا سانس لینے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار چابی سمیت اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا اور پھرتی سے زمین پر گر گیا۔ اندھیرے میں چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے بعد مجھے ایک دوسرے میں الجھے ہوئے 2 تاریک ہیولے اپنی جانب بڑھتے نظر آئے۔ نہ جانے وہ پسپائی اختیار کر رہے تھے یا مجھے پھانسنے کی کوئی نئی شیطانی تجویز ان کے ذہنوں میں جنم لے چکی تھی۔ میں کار کے پچھلے حصے میں ڈکی کے نیچے رینگ گیا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ انجن بیدار ہونے کی صورت میں فوری طور پر اپنا بچاؤ کر سکوں۔ لمحے طویل سے طویل تر ہوتے چلے گئے۔ آخر کار نیچے سے ان دونوں کے بڑھتے ہوئے قدم مجھے نظر آنے لگے۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں اور وہ لہجہ بلہجہ قریب تر آتے جا رہے تھے۔ میں نے واضح طور پر اندازہ لگایا کہ عورت کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی جبکہ مرد اسے سہارا دے کر کار کی طرف لا رہا تھا۔ شاید وہ میرے پتھراؤ سے شدید زخمی ہو گئی تھی۔ بڑھتے ہوئے 4 قدم سیڈان کے عقبی دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ مجھ سے اتنے قریب تھے کہ میں چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو سکتا تھا۔ پھر آواز پیدا کیے بغیر آہستگی سے دروازہ کھولا گیا جس کا اندازہ میں نے قدموں کی جگہ کی تبدیلی سے لگایا۔ پھر عورت کار میں داخل ہوئی۔ اس کے وزن سے کار کی باڈی نے دھیمے سے جنبش کی اور پھر ساکت ہو گئی۔ مرد باہر ہی رکا رہا، البتہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس پستول میں گولی موجود ہے۔ مرد کی مدھم سرگوشی مجھے سنائی دی جس کے بعض الفاظ میں سن نہ سکا، مگر میرے قیاس نے خالی جگہوں کو مؤثر اور مناسب الفاظ سے پر کر دیا۔ تم اس سے ہوشیار رہنا، ویسے وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ میرے شانے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ہنری، میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ وہ ابھی نہیں اطراف میں بھٹک رہا ہے جان، میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے زندہ یا مردہ لے کر بس ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ لومڑی کی طرح مکار ہے، میرا شانہ درد سے پھٹا جا رہا ہے، میرا خیال تو کرو۔ بس
میں بھی آیا۔ مرد پر ایک ہی دھن سوار تھی۔ وہ جدھر سے آیا تھا اندھیرے میں دبے قدموں اسی طرف واپس چل دی اور میں نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ جس پستول میں ایک گولی رہ گئی تھی وہ عورت کے حوالے کر کے ہنری بھرا ہوا پستول لے کر میری تلاش میں گیا تھا۔ عورت زخمی اور تکلیف سے بے حال تھی۔ میرے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ کسی طرح خاموشی سے اس عورت کے پستول پر قبضہ کروں۔ مرد کی طرف سے میں وقتی طور پر خاصا مطمئن ہو چکا تھا اور اب میرا ذہن اس عورت سے نمٹنے کی تدبیریں سوچنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں نے ڈکی کے نیچے سے نکل کر پچھلے شیشے میں سے کار میں جھانکا مگر عورت مجھے نظر نہ آ سکی۔ جب میں اور اوپر اٹھا تو داہنی جانب والی کھڑکی سے اس کے پیر باہر نکلے نظر آئے۔ شاید وہ تکلیف سے بے حال ہو کر سیٹ پر دراز ہو گئی تھی۔ میں کسی چوپائے کی طرح چلتا ہوا گاڑی کے بائیں جانب والے عقبی دروازے کی طرف پہنچ گیا جدھر عورت کا سر موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں کئی منٹ تک سانس روکے اس کی سنگن لیتا رہا مگر کار میں گہرا سکوت طاری تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا کہ عورت بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں پستول کا دستہ دبا ہوا تھا، ہاتھ سینے پر موجود تھا، بایاں ہاتھ کسی بے جان لوتھڑے کی طرح سیٹ سے نیچے جھول رہا تھا۔ میں نے پھرتی اور احتیاط کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ عورت کا جسم بدستور سیٹ پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میں لپک کر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ ایک اہم مرحلہ نہایت آسانی سے طے ہو گیا تھا اور وہ گولی میرے قبضے میں آ چکی تھی جسے قدرت نے ہنری کی موت کے لیے بہانہ طے کر دیا تھا۔ مجھے اسلحہ کم ہونے کے باوجود اس پر برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اگلا مرحلہ ویرانے میں سر ٹکراتے ہنری کو اس طرف دوبارہ متوجہ کرنے کا تھا۔ پہلے میں نے کار اسٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچا مگر فوراً ہی میرے ذہن میں ایک بہتر تجویز آ گئی۔ اگر میں ایک بار ہارن بجا دیتا تو ہنری یہی سمجھتا کہ اس کی ساتھی نے درد کی ناقابل برداشت شدت سے مجبور ہو کر ایسا کیا ہے۔ اس کا یقین اس وقت اور بھی پختہ ہو جاتا جب وہ ہارن کے بعد کافی دیر تک فائر، عورت کی چیخ یا مزاحمت کی کوئی آواز نہ سنتا۔ اسے پورا یقین ہو جاتا کہ میں خوفزدہ ہو کر اس کے مقابلے سے فرار ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک بار آہستہ سے ہارن بجایا اور پھرتی سے کار کی ڈکی کے نیچے گھس گیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے ایک سمت سے اسے آتے دیکھ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار وہ پوری توجہ سے کار کی طرف نگراں ہوگا۔ میں نے گھاس پھوس میں اپنے بدن کو جنبش دے کر ٹائر کی آڑ سے اس طرح سر باہر نکالا کہ وہ پوری طرح مجھے نظر آتا رہے جبکہ میں اس کی زد سے محفوظ رہوں۔ وہ آگے آتے آتے کار سے 15-20 قدم دور رک گیا اور اس نے دبی زبان میں عورت کو سونیا کہہ کر پکارا اور ساتھ ہی خود زمین پر گر گیا۔ اس کی حرکت نے اچانک ہی مجھے بوکھلا دیا۔ شاید آخری مرحلے پر اس نے خطرہ بھانپ لیا تھا جبھی وہ کار کی طرف آنے کے بجائے وہیں رک گیا تھا اور اس کے پاس سرچ لائٹ بھی تھی۔ اگر وہ اسے روشن کر لیتا تو شاید میں اس کی نگاہوں سے بچ نہ پاتا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنے گلے سے کرہانے کی دھیمی سی نسوانی آواز نکالی اور وہ بچتے بچتے بھی دھوکے کا شکار ہو ہی گیا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم جو ہی رینج میں آئے میں نے اس کے سینے کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ہولناک دھماکے کے ساتھ ہی اس کی چیخ ابھری اور اس کا ہیولا اچھل کر زمین پر گر گیا۔ جب تک اس کے تڑپنے اور کرہانے کی آوازیں آتی رہیں میں اپنے مورچے سے باہر نہیں نکلا اور جب اس طرف سکوت چھا گیا تو میں زمین سے اٹھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر دی۔ میں نے ہیڈ لائٹس روشن کر کے کار کا رخ گھمایا تو ہنری کی خاک اور خون میں آلودہ لاش دیکھ کر مجھے پھریری آئی۔ میں نے انجن چلتا چھوڑ کر اس کی موت کا اطمینان کیا، پھر اس کا بھرا ہوا پستہ اور سرچ لائٹ لے کر واپس سیڈان میں آ گیا۔ میرے شکار کے لیے آنے والوں میں سے ایک مر چکا تھا اور دوسری میری قید میں تھی۔ خاصی دور ٹیلوں کی اوٹ میں چوبی کوٹری اب بھی دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ میں نے کار اس راستے پر ڈال دی جہاں سے میں نے ہنری کو آتے دیکھا تھا۔ وہاں میرے اور ہنری کے درمیان اتنی بھاگ دوڑ ہوئی تھی کہ کار کی آمد کا راستہ میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ میں خاصی دیر تک وہیں بھٹکتا رہا۔ آخر کچلی ہوئی جھاڑیوں کا وہ سلسلہ مجھے نظر آ ہی گیا جو کار کی گزرگاہ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ عقب نما آئینے میں چوبی کمرے سے ابھرتے ہوئے بلند شعلے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کمرے کی تعمیر میں اتنی کثرت سے لکڑی استعمال کی گئی تھی کہ پوری رات وہ آگ بجھنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کار ناہموار راستے پر ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ میرا تھکا ہوا ذہن اب آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد جھاڑیاں ختم ہو گئیں اور بظاہر راستہ مسدود نظر آنے لگا کیونکہ سامنے مٹی کے اونچے اونچے بے ہنگم ٹیلوں کا سلسلہ ایک دیوار کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ مٹی پر گاڑی کے ٹائروں کے نشانات واضح تھے، لہٰذا میں ہلکی رفتار میں بڑھتا رہا اور بھول بھلیوں جیسی پرپیچ راستے سے گزرنے کے بعد ٹیلے عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
ان ٹیلوں کے عقب میں ایک نشیبی راستہ پھیلا ہوا تھا اور اس کے اختتام پر کئی فرلانگ دور پختہ سڑک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں آ کر میں نے عقب میں نگاہ ڈالی تو شعلوں کا انعکاس کہیں بھی نظر نہیں آ سکا۔ وہ چوبی کمرہ ٹیلوں کے اس پار اتنے نشیب میں واقع تھا کہ سڑک سے کمرہ تو درکنار آگ کا دیکھے جانا بھی ناممکنات میں سے تھا۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روک کر عقبی سیٹ پر پڑی ہوئی لڑکی کا جائزہ لیا تو وہ ہچکولوں کے باعث قدرے ہوش میں آ چکی تھی اور ہولے ہولے کرہا رہی تھی۔ سڑک پر اس طرح رکے رہنا کسی کو مداخلت کی دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور تھکان سے میرا برا حال تھا، مگر میں شہر کا رخ کرنے سے پیشتر لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کار دوبارہ کچے میدان میں اتار دی۔ ایک ٹیلے کی اوٹ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میں عقبی نشست پر پہنچ گئی۔ اس وقت تک لڑکی کی آوازوں میں قدرے تسلسل پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کرہانے کے ساتھ ساتھ بار بار کسمساتی بھی جا رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کے شانے کی ہڈیاں ٹٹول کر دیکھی۔ داہنے شانے پر میرا ہاتھ لگتی وہ بے چین ہو گئی، مگر اس دوران مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہڈی ٹوٹی نہیں تھی، البتہ شدید ضرب کی وجہ سے اس پر کافی ورم آ گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس کا سر اپنی گود میں رکھے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، جو آخرکار برآور ثابت ہوئی، اور چند ثانیوں کے سکتے کے بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ہنری، ہنری، وہ کہاں گیا؟ خدا کے لیے اب تو مجھے اسپتال لے چلو۔ میں دانستہ خاموش رہا۔ میری خاموشی نے شاید اسے چونکن نہ کر دی۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی ہوئی ہراس آمیز نگاہیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ پھر وہ ہذیانی انداز میں تقریباً چیخ پڑی، کون ہو تم؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہنری کہاں ہے؟ شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں ہنری تک پہنچانے کے لیے مجھے تمہاری پیشانی میں صرف چند تولہ پگھلا وسیسہ اتارنا ہوگا۔ اوہ میرے خدا، تم نے اسے مار ڈالا۔ تم شاید صفدر علی ہو۔ ہاں، میں صفدر علی ہوں۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھے اپنے کچھ سوالات کے جواب چاہیے، ورنہ میں تم سے چھٹکارا پانے کی کسی آسان ترکیب پر عمل کروں گا۔ مگر تم مجھے مار نہیں سکو گے۔ اس لیے کہ تم خوبصورت اور جوان ہو۔ تم کالے خون والوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے یہ الفاظ میرے اعصاب پر دھماکے کا باعث ثابت ہوئے۔ کالا خون فلسطینی افواج آزادی والوں کا شناختی کوڈ تھا، جس کے ذریعے میں انہیں پہچان سکتا تھا۔ لڑکی نے کالے خون کا حوالہ دے کر مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ فلسطینیوں کے ہی گروپ سے تعلق رکھتی تھی تو اسے میرے خون کے پیاسے سے تعاون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لڑکی نے دن دہاڑے میرے اغوا میں ہنری کی مدد کی، اور میں تھوڑی دیر قبل موت کے دہانے میں گرنے سے بمشکل بچ سکا تھا۔ اگر وہ واقعی فلسطینیوں کے مقاصد کے لیے کام کر رہی تھی تو شاید ہنری کے ساتھ رہ کر آخری لمحے تک میری وفاداری کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ پھر شاید وہ خود ہی ہنری کے مقابلے میں میری مدد کے لیے تیار ہو جاتی۔